نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا ابن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی. آلہ شہرن ایک مہینے کے لیے. وکانت انفکت قدمہ اور آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی. فجلس فی الیۃ لہ تو آپ اپنے بالاخانے میں بیٹھے رہے. فجاء عمر تو حضرت عمر آئے. فقالا تو انہوں نے پوچھا اطلقت نساءک کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال لا آپ نے فرمایا نہیں. ولکنی آلیت منہن شہرا لیکن میں نے ان سے ایک مہینے تک تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے. فمکث 29 پھر آپ 29 دن ٹھہرے رہے. ثم نزل پھر اترے یعنی بالاخانے سے. فدخل علی نسائہ پھر اپنی عورتوں کے پاس گئے. یہ حدیث تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے. باب من اقل بعیرہ علی البلاط او باب المسجد. من جو شخص اقل باندھے بعیرہ اپنے اونٹ کو علی البلاط پتھروں پر او باب المسجد یا مسجد کے دروازے پر یعنی مسجد کے دروازے کے باہر یا دروازے کے پاس یا دروازے سے باہر جو ایک راہ گزر ہوتی ہے جس میں پتھر وغیرہ بچھائے ہوئے ہوتے ہیں اس جگہ پر اونٹ کو باندھنا مسجد کے اندر آنے کے لیے. یا آج کے دور میں جیسے ان جگہوں پر گاڑی پارک کرنا یعنی دروازے کے پاس ہی یا باہر کے حصے میں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا مسلم حدثنا ابو عقیل حدثنا ابو المتوکل الناجی قال اتیت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد. حضرت جابر کی یہ حدیث جو ہے یہ پچھلے کئی دفعہ گزر چکی ہے. جب ایک غزوے کے موقع پر ان کا اونٹ ان کو تنگ کر رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا یہ اونٹ مجھ کو بیچ دو اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم مدینہ تک اس پر سواری بھی کر سکتے ہو. تو وہ اس پر سوار ہو کر مدینہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے پہنچ چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے تو حضرت جابر مسجد میں ان کے پیچھے آتے ہیں اور اپنے اونٹ کو کھڑا کرتے ہیں مسجد کے باہر ہی. اس کا ذکر ہے فدخلت الیہ تو میں آپ کے پاس داخل ہوا. واقلت الجمل اور میں نے باندھا اونٹ کو فی ناحیۃ البلاط پتھروں کی طرف یعنی جو مسجد کے باہر بچھے ہوئے تھے. فقلت ھذا جملک تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کا اونٹ ہے کیونکہ آپ اس کو خرید چکے تھے. فخرج تو آپ نکلے. فجعل یطیف بالجمل اور آپ اونٹ کے آس پاس گھومنے لگے. طاف یطیف یعنی چاروں طرف چکر لگانا. قال آپ نے فرمایا الثمن والجمل لک کہ اس اونٹ کی قیمت بھی اور یہ اونٹ بھی تمہارا ہی ہے یعنی اونٹ بھی لے لو اور اس کے پیسے بھی لے لو. میں نے تم سے خریدا اور پھر تم ہی کو تحفتاً دے دیا. باب الوقوف والبول عند صباطۃ قوم. الوقوف کھڑا ہونا والبول اور پیشاب کرنا عند صباطۃ قوم کسی بھی قوم یا لوگوں کے گندگی کے ڈھیر پر. جیسے ہر بستی میں ہر علاقے میں ایک ایریا ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ساری بستی کا کوڑا اکٹھا ہوتا ہے تو اس کوڑے پر اگر کوئی آ کر رفع حاجت کرتا ہے یا پیشاب کرتا ہے ضرورتاً تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا سلیمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن ابی وائل عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال لقد اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے صباطۃ قوم ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر. فبال قائما تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا یعنی یہ کوئی آپ کا معمول نہیں تھا لیکن ضرورتاً یا ایک مرتبہ ایسا کیا تاکہ اس کا جواز پیدا ہو سکے کہ بوقت ضرورت ایسی کسی جگہ پر رفع حاجت کرنا جو ہے وہ ظلم میں شمار نہیں ہوتا کیونکہ کتاب المظالم کے تحت یہ حدیث آ رہی ہے. باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرما به. من جس نے اخذ لے لی الغصن ٹہنی وما يؤذي الناس اور جو چیز لوگوں کو اذیت دیتی ہے فی الطریق راستے میں فرما به اور پھر اس کو پھینک دیا. غصن جو ہوتی ہے خاص طور پر پھولوں کی ڈالی جس کے اوپر کانٹے بھی لگے ہوتے ہیں وہ مراد ہے. یعنی اگر راستے میں کوئی ایسی ٹہنی پڑی ہے جس پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کے وہ کپڑے پھاڑ سکتی ہے یا لوگوں کے پاؤں میں آ کے انہیں تکلیف دے سکتی ہے یا کوئی بھی اور ایسی اذیت دینے والی چیز اگر انسان راستے میں دیکھے تو وہ بھی راستے کا حق یہ ہے کہ اسے وہاں سے اٹھا لے اور لوگوں کے لیے اذیت کو دور کر دے.
حدثنا عبد الله اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق. اس اسناد میں کہ ایک شخص راستے پہ چلا جا رہا تھا، وجد غصن شوک تو اس نے کانٹوں والی ٹہنی پائی، على الطريق راستے پر، فاخذه تو اسے اٹھا لیا، فشکر اللہ لہ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس کام کی قدردانی کی. شکرہ یعنی شکر ادا کیا. تو اللہ تعالیٰ بندوں کا شکر تو ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندوں کے حق میں کیا ہے کہ ان کے کام پر خوش ہونا، اس کی قدردانی کرنا، اس کے لیے بہترین جزا کا فیصلہ کرنا. فغفر لہ اور اس کے صلے میں اس کو بخش دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں پر بھی ہے کہ عموماً راستے میں بہت سی ایسی چیزیں جو لوگوں کو اذیت دیتی ہیں، بعض اوقات گندگی کی وجہ سے، مثلاً ٹیشوز پڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسی چیز پڑی ہوتی ہے جس سے لوگوں کے اٹک کے گر جانے کا احتمال ہوتا ہے، یا کسی بھی اور حیثیت میں وہ چیز لوگوں کو، ان کی نظر کو یا ان کے جسم کو یا ان کے راستے کی رکاوٹ بن کر ان کو اذیت دے رہی ہو، ایسی تمام چیزوں کا اٹھانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین نیکی. عموماً ہمارا رجحان یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نیکی کرنی ہے تو وہ بہت بڑی نیکی کریں، کوئی بہت عالی شان کام کریں، کوئی بہت عمدہ کام ہمیں زندگی میں کرنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم عموماً حقیر سمجھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اوقات چھوٹا سا کام بھی جس کی کسی اور کی نظر میں کوئی وقت نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر انسان کے اوپر نظر رکھے ہوئے کہ وہ کس وقت میں کیا کر رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک چھوٹا سا نیکی کا کام بھی بعض اوقات بڑے بڑے نیکی کے کاموں سے بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے. لہٰذا حریص اس بات کا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہاتھ سے جائے نہ. اس بات کی تلاش میں وقت ضائع کر دینا اور عمر گنوا دینا کہ کوئی عالیشان کام ملے تو وہی کروں گی، یہ دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. اس لیے کہ انسان جب کوئی چھوٹا کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو الگ قدردانی کرتے ہیں، اس کے علاوہ انسان کو خود یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے آپ کو تسکین ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ وہ کچھ تو کر رہا ہے. اور جب انسان کچھ بھی نہیں کرتا، صرف انتظار کرتا ہے یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کوئی بہت اچھے کام کروں گا، تو یہ بھی اس کے لیے بے سکونی کا بعض اوقات سبب بن جاتا ہے. باب اذا اختلفوا فی الطریق، جب اختلاف ہو راستے میں. المیتاء، میتاء کا لفظی معنی ہوتا ہے مردہ. مردہ زمین کون سی ہوتی ہے؟ جس پر کوئی پیداوار نہ اگے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں لوگوں کی گزرگاہیں ہوتی ہیں، ایک جگہ سڑک آ جاتی ہے، پھر گلی آ جاتی، گلی کے بعد ایک کھلا میدان آ جاتا ہے، پھر آگے ایک اور گلی آ جاتی، تو یہ علاقے لوگوں کی گزرگاہ ہوتے ہیں. بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کھلے میدانوں میں لوگ عمارتیں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں راستہ کتنا رکھا جائے، کتنا راستہ لوگوں کے لیے چھوڑا جائے، گلی یا سڑک کتنی ہونی چاہیے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کسی بھی ایسے چیز کو چھوڑا نہیں یا ترک نہیں کیا کہ جو انسانوں کے حقوق سے متعلق تھی اور اس میں کوئی توجیہ یا تعلیم یا ہدایت نہ دی ہو. اذا اختلفوا فی الطریق المیتاء وہی الرحبۃ. میتاء کا مطلب ہے صاف راستہ، اور صاف کیسا راستہ؟ الرحبہ یعنی مرحبا جس سے لفظ ہے، کھلا راستہ مراد ہے، کھلا میدان، عام راستہ. رحبہ عام راستہ، کھلا میدان. یعنی اگر لوگوں کا اس بات پر یعنی کھلے میدان میں اختلاف ہو جائے اور وہ کھلا میدان تکون بین الطریق ایسی جگہ پر واقع ہو جو لوگوں کی گزرگاہ بھی ہو، ثم یرید اہلھا پھر اس کے رہنے والے یا اس کے مالک جو ہیں اس میدان کے، وہ وہاں پر ارادہ کریں البنیانہ عمارت بنانے کا، فترک منھا للطریق تو چھوڑا جائے گا اس میدان میں سے راستے کے لیے کتنا؟ 7 اذرع 7 ہاتھ. ایک ہاتھ جو ہے 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، 7 ہاتھ 12 فٹ. اس دور میں گاڑیاں، ٹرک اور ہیوی وہیکلز نہیں ہوتے تھے، لوگوں کا عموماً خود پیدل گزرنا ہوتا تھا، موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں بھی نہیں ہوتی تھی، یا بسا اوقات گدھے یا گھوڑے، زیادہ سے زیادہ اونٹ گزرا کرتے تھے. یعنی راستوں پر انسان اور جانور ہی گزرا کرتے تھے. تو اس میں 12 فٹ کا مارجن دیا گیا کہ لوگ ایک طرف سے جا بھی سکیں اور دوسری طرف سے آ بھی سکیں.
اور یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ کہیں رش نہ ہو جائے، لوگوں کو اذیت نہ ہو، کیونکہ اجتماعی حقوق بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی ایک انسان کے حق کی بات نہیں بلکہ تمام گزرنے والوں کے حق کی بات ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم عن الزبیر ابن خریت عن اکرمہ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشاجروا في الطریق المیتاء بسبعۃ اذرع۔ قضا فیصلہ فرمایا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کب، کس بات میں، اذا تشاجروا، جب وہ باہم جھگڑ پڑے، یعنی ایک مرتبہ لوگ باہم جھگڑ پڑے۔ تشاجر کا لفظ شجر سے ہے، شجر میں بھی آپ نے دیکھا کہ ٹہنیاں اور شاخیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے میں الجھ رہی ہوتی، تو تشاجر کا لفظ ہوتا ہے باہم اختلاف کرنا، جھگڑا کرنا۔ کس کے بارے میں جھگڑا تھا؟ فی الطریق المیتاء، کھلے میدان کے راستے میں، جیسے بعض اوقات کوئی پلاٹ چھٹا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اسے بطور راستہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح راستے کے بارے میں جھگڑا ہوا تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس میں راستے کے لیے چھوڑ دیا جائے کتنا؟ بسبعۃ اذرع، 7 ہاتھ یعنی 12 فٹ جگہ چھوڑ کر باقی جگہ وہ عمارت بنا سکتے ہیں۔ باب النہبہ، اب یہ ایک نیا موضوع ہے۔ نہبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کا مار، نہبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ مار کرنا بغیر اذن صاحبی۔ اور لوٹ مار کیا ہوتی ہے؟ کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز اٹھا لینا۔ وقال عبادۃ بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الا ننتہب، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم لوٹ مار نہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جلوس نکلتے ہیں یا لوگوں کا کوئی ہجوم گزرتا ہے اور سڑک کے آس پاس ریہڑی والے اور چھوٹے چھوٹے ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب لوگوں کا کراؤڈ بعض اوقات آتا ہے گرمی یا بھوک کی وجہ سے، تو عموماً ایسے موقعوں پر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چیز کس کی ہے، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ٹھیلے والے کا ٹھیلا گر جاتا ہے اور اس کا فروٹ نیچے گر جاتا ہے، تو لوگ جاننے کے باوجود کہ یہ ہمارا نہیں، سب اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے۔ تو یہ اسلامی اخلاق کے منافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس پر عہد لیا کہ وہ کسی کا مال لوٹیں گے نہیں۔ اور لوٹنا کس وقت ہوتا ہے؟ کہ مالک دیکھ بھی رہا ہو، اور یعنی اگر مالک دیکھ نہیں رہا تو وہ چوری ہوگی، لیکن جب مالک سامنے دیکھ رہا ہے لیکن بے بس ہے، مجبور ہے کسی وجہ سے، اور لوگ اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیزیں اچک کے لیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس کا شمار ظلم میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کتاب المظالم میں اس کو لایا گیا۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا عدی بن ثابت سمعت عبد اللہ بن یزید الانصاری وهو جدہ ابو امہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا، والمثلۃ، اور مثلا کرنے سے۔ مثلا کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے ناک، کان، زبان، آنکھیں وغیرہ کاٹ ڈالی جائیں، اور عضو تناسل کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث حدثنا عقیل عن ابن شہاب عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، یعنی اس وقت اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن، اور شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، اور چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا ينتهب، اور نہیں لوٹتا، نهبة کوئی لوٹ کی چیز، يرفع الناس إليه کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اٹھا رہے ہوتے ہیں لوگ اس کی طرف، ابصارهم اپنی نگاہیں، یعنی لوٹ کیا ہوئی؟ لوگوں کے آنکھوں دیکھتے کوئی چیز اڑا کے لے جانا۔ حين ينتهبها، جب وہ لوٹ رہا ہوتا ہے اس کو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن نہیں ہوتا۔
وعن سعید وابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ الا النہبۃ. ایک اور روایت میں بھی یہ حدیث آئی ہے، وہاں نہبہ کا ذکر نہیں آیا، یعنی لوٹ کی بات نہیں آئی، باقی زنا، شراب اور چوری کی بات صرف آئی ہے. قال الفربری وجدت بخط ابی جعفر قال ابو عبد اللہ تفسیرہ ان ينزع منہ یرید الایمان. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری اس حدیث کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ مومن نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ کافر ہو جاتا ہے. شراب پینے والے کو آپ کافر کا فتویٰ دینے لگے. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. اس لمحے اس کا ایمان کا بلب یا نور آف ہو جاتا ہے. باب کسر الصلیب و قتل الخنزیر. صلیب یعنی کراس کو توڑنا، صلیب کو توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا. کیا یہ بھی ظلم ہوگا؟ مثلا اگر کہیں پر ایسی چیز پائی جاتی ہے اور کوئی اس کو توڑ دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم. نہ قائم ہوگی قیامت یہاں تک کہ نازل ہو جائیں گے تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم. حکمن حاکم مقسطن عادل فیکسر الصلیب، پھر آپ توڑ ڈالیں گے صلیب کو، ویقتل الخنزیر، اور قتل کر دیں گے خنزیر کو، سور کو، ویدع الجزیۃ، اور جزیہ موقوف کر دیں گے، ویفید المال، اور بہ پڑے گا مال، کثرت ہو جائے گی مال کی، حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی بھی اسے قبول نہ کرنے والا ہوگا یا قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ علامات جو کسی دوسرے دین سے متعلق ہوں یا کسی دوسرے دین کی آئیڈینٹی ہوں، وہ مسلمانوں کو اختیار نہیں کرنی چاہیے. ایسی چیزوں کی خرید و فروخت، اس کا لین دین، اس کی سجاوٹ، انہیں گھروں میں رکھنا، یہ کسی بھی اعتبار سے ان کا احترام جو ہے ناپسندیدہ ہے اور مسلمانوں کی دینی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے. ایسی چیزیں اگر دیکھی جائیں مسلمانوں کے اندر تو ان کو توڑا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس حدیث کو پڑھ کے کسی چرچ میں گھس جائیں یا اس کے اوپر چڑھ جائیں اور صلیب اتار پھینکے. نہیں، ان کے تو دینی شاعر ہیں، وہ تو ان کے لیے ہیں، لیکن یہ انہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں. لیکن ان کو آپ ہاتھ سے نہیں روکیں گے، پہلے زبان سے روکیں گے، ان کو تبلیغ کریں گے، پھر آخری درجے پہ یہ بات ہوگی. لیکن جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کی دیکھا دیکھی آپ نے دیکھو کہ کئی مسلمانوں کے گھروں میں ایسے ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں جو وہاں سے خرید لاتے ہیں اور پھر ان کے اندر وہ واضح علامات اور نشان ہوتے ہیں. ایسی چیزوں کو رکھنا نہیں چاہیے. اور اگر بچوں کے کھلونوں وغیرہ میں کوئی چیز ہو، ایک خاص حصہ جس پہ صلیب بنی ہو، تو اتار کے توڑ کے پھینک دیں. اور بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے ان کے قاعدے وغیرہ ہوتے ہیں یا بالکل ایلیمنٹری لیول کی بکس ہوتی، چونکہ ہمارے تو نہ دماغ کام کرتے ہیں، نہ ہمارے قلم کام کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی اللہ نے عقل دی ہے، اس لیے ہم سب کچھ وہاں سے درآمد کرتے ہیں. اپنی سوچ سمجھ تو ہے نہیں، اس لیے ان کی سوچ سمجھ سے کام لیتے. پھر جب وہاں سے چیزیں درآمد ہوتی ہیں، وہاں سے ہم لے کے پڑھتے ہیں، ان کی عقل سے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو چیزیں ان کی محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں وہ ہماری بھی پسندیدہ ہو جاتی ہیں اور ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں بچوں کو جب آپ ایسی چیزیں بوجہ مجبوری لے کر دیں بھی، تو ان چیزوں کی نفرت ان کے دل میں ابھاریں. کیونکہ یہ صرف ایک جانور کی بات نہیں کہ خنزیر ایک جانور ہے، اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اس جانور کے بارے میں اس طرح سوچا جائے. نہیں، چونکہ یہ ایک قوم کی علامت ہے، ایک قوم کا تشخص ہے جو ہمارا نہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اور وہ مختلف ہیں. اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بچوں کو ساتھ ساتھ بتانا چاہیے. اور میں ذاتی ایکسپیرینس سے گزری ہوں، آپ حشام کے سامنے اگر خنزیر کی تصویر لائے تو فوراً کہے گا کہ یہ گندا جانور ہے. تو یہ کم از کم اتنا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گندا جانور ہے. یہ گندگی کا تصور جو اب ذہن میں بیٹھے گا تو بڑا ہو کر انشاءاللہ اگر کوئی آفر کرے بھی کہ یہ کھا لو تو وہ گندگی کا جو بچپن کا تصور ہے وہ کام آئے گا. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر او تخرق الزقاق. هل کیا تکسر توڑ ڈالے جائیں، الدنان شراب کے مٹکے، شراب کے گھڑے، التي فيها الخمر جس میں شراب رکھی جاتی ہے، او تخرق الزقاق
یا پھاڑ ڈالی جائیں مشکیں یعنی لیدر بیگز. فَإِن كَسَرَ صَنَمًا اگر کوئی بت توڑ ڈالے, او صلیباً یا صلیب, او تنبوراً یا ڈھول وغیرہ, او ما لا ينتفع بخشبه یا ایسی چیز جس کی لکڑی کسی کام نہیں آتی. وَأُتِيَ شُرَيْحٌ اور قاضی شریح کے پاس ایک فیصلہ لایا گیا, فی تنبورن ڈھول کے بارے میں, تنبورے کے بارے میں, کسرا جسے توڑ ڈالا گیا تھا, فلم یقض فیہ بشیء تو انہوں نے اس پر کوئی بھی تاوان یا جرمانہ عائد نہیں کیا. یعنی گزشتہ فقہا اور قاضی حضرات جو تھے وہ ایسی چیزوں پر کوئی تاوان نہیں رکھتے تھے, گویا ایک طرح سے وہ اس کی رخصت یا اجازت دیتے تھے کہ ہاں وہ چیزیں جو شر پھیلاتی ہیں اس شر کو ہاتھ سے روکنا یا توڑنا جو ہے وہ قابل الزام نہیں. حدثنا ابو عاصم الضحاک ابن مخلد عن یزید ابن ابی عبید عن سلمۃ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نیرانا توقد یوم خیبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آگ دیکھی جو خیبر کے دن جلائی گئی, بھڑکائی گئی. قال علی ما توقد هذه النیران آپ نے فرمایا کس چیز پر یہ آگ جلائی جا رہی, یعنی اس آگ پہ کیا پک رہا ہے, یہ کیسی آگ ہے. قالوا علی الحمر الانسیۃ لوگوں نے جواب دیا کہ بستی کے گدھوں پر, یعنی جو شہر میں گدھے گھومتے ہیں نا سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے, جس طرح یہاں عمارتیں جہاں بنتی ہیں وہاں گدھے مٹی اٹھا اٹھا کر ڈھو رہے ہوتے ہیں, تو یہ عام گدھا جس کو آپ بولتے ہیں, ان گدھوں کو ذبح کر کے تو کھانا بنایا جا رہا تھا. قالا آپ نے فرمایا اکسروہا ان برتنوں کو توڑ ڈالو کیونکہ گدھا حرام ہے, اور حرام چیز اگر کسی برتن میں پکائی جا رہی ہے تو اس برتن کو بھی ختم کر دو. وَأَحْرِقُوهَا اور ان سب ہانڈیوں کو الٹا دو, بہا دو. قالوا الا نحرقها ونغسلها لوگوں نے کہا اگر ہم ہانڈیاں الٹا دیں اور ان کو توڑے نہ. قال اغسلوا کہا اچھا پھر دھو ڈالو. یعنی پہلا حکم کیا تھا کہ ان کو بھی ساتھ ہی ختم کر دو. یہ کس لیے, تاکہ کسی کی طرح کبھی حرام کا اثر جو ہے وہ کھانے میں نہ آئے. لیکن جب لوگوں نے کہا کہ ہم وہ کھانا تو پکا ہوا الٹا دیتے ہیں, اگر ہنڈیاں نہ توڑے تو کوئی حرج تو نہیں, تو آپ نے فرمایا دھو کے استعمال کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شراب کے ایسے برتن دھو کے دوسرے کاموں میں, بوٹل یا اور چیزیں جو استعمال ہو سکتی ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ابتدا میں آپ نے شراب کے مٹکے توڑنے کا حکم دیا تھا. یہ اور باب میں آپ پڑھیں گے کہ جہاں شراب کا حکم آتا ہے, جب شراب حرام ہوئی آخری حکم جب آیا تو جو لوگ جہاں پی رہے تھے وہیں انہوں نے ختم کر دیا اور مٹکے توڑ ڈالے گئے اور گلیوں میں شراب جو تھی بہا دی گئی. اور ابتدا میں توڑنے کا حکم اس لیے تھا تاکہ اس کی حرمت پوری طرح واضح ہو جائے, بعد میں پھر اس کی رخصت دے دی گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کتاب المظالم میں کیوں آئی ہے. پہلی بات یہ کہ اس کا پیچھے سے تعلق ہے کہ جس چیز کا حرام کے ساتھ کوئی تعلق ہو اس چیز کو ختم کر دینا. مثلا اگر سلیب گھر میں رکھی ہو تو اس کو اگر توڑ دیا جائے یا پھینک دیا جائے تو کیا پیسہ ضائع کرنے کے برابر نہیں ہوگا؟ یا کوئی ایسا بت رکھا ہوا ہے گھر میں, تو اگر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے ایسی چیزوں کا رکھنا, پھر ان کو وہ پھینک دیتا ہے, تو کیا وہ پھینکنا جو ہے وہ مال کو ضائع کرنے کے برابر نہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ضائع کرنے میں نہیں آتا, کیونکہ ہمیں مال کو ضائع کرنے سے بھی روکا گیا ہے نا. وہ آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. وحول الکعبۃ 360 نصبا اور کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک بت بنانا بھی کتنا مہنگا ہوتا ہے, کتنی اس پر کوشش اور محنت اور ایفرٹ استعمال ہوتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ فجعل يطعنها بعود في يده آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک لکڑی کے ساتھ ان کو کچوکے دیتے جا رہے تھے, یعنی گراتے جا رہے تھے. وجعل يقول اور فرما رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, یعنی ان بتوں کو توڑا, پھینکا, انہیں بے حرمت کیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا. اور آپ کے زبان پر کیا الفاظ تھے کہ حق آ گیا ہے, اب باطل کا کوئی کام نہیں, باطل کو جانا ہے. ان الباطل کان زہوقا, کیونکہ باطل تو جانے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، ان کی سنت کیا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا قرآن میں کہ ابراہیم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، اور ہم سے بھی کہا گیا، اور پھر ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور ہم ان کی امت ہوتے ہوئے ان سے محبت رکھنے کی بجائے ان بتوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی دن رات چاکری کرتے ہیں۔ اب دیکھ لینا چاہیے کہ پھر ہمارا آخری انجام کس کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ان کی سنت اور ان کے طریقے سے محبت ہے تو ان کے ساتھ، اور اگر ان بتوں سے محبت ہے تو انہی کے ساتھ۔ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ حدثني ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاد عن عبید اللہ عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا كانت اتخذت على سہوۃ لها سترا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکایا، سہوۃ لها سترا، ستر پردہ، فیہ تماثیل، جس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، فہتکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا، فاتخذت منہ نمرقتین، پھر اس کے دو گدے بنا ڈالے، فکانتا فی البیت یجلس علیہما، تو وہ آپ کے گھر میں تھے، آپ ان پہ بیٹھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر گدے کے اندر روئی بھری ہے یا کھجور کی چھال بھری ہے اور اس کے اوپر ایک اور کپڑا بچھا دی تو تصویریں خود بخود نیچے چلی گئی، اور ویسے بھی ان پہ بیٹھنا کس بات کی علامت تھی کہ ان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، یہ ہمارے پاؤں کے مقام پہ ہیں، پاؤں کی جگہ پر ہیں۔ بہت سے لوگ پھر بچوں کے لیے ایسے بیڈ شیٹس اور ایسے تکیے اور ایسا فرنیچر بنانے لگ جاتے ہیں کہ جن پر اس قسم کی بہت سی تصویریں ہوں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ہم ان کو عادی کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی محبت کا، کہ بڑے ہو کر پھر وہ سوفسٹیکیٹڈ شکلیں اختیار کر لیتی ہے اور اسی پہ ان کی تربیت اور نشو و نما ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے جتنا بھی بچا جا سکے اتنا ہی بہتر ہے، اور بوجہ مجبوری اگر استعمال کرنا بھی ہو تو ساتھ ساتھ ان کی حرمت جو ہے وہ بتائی جاتی رہے۔ سختی یا شدت سے یا غیظ و غضب سے ان چیزوں کو دور کرنا جو ہے وہ بچوں کے دلوں میں نفرت کا سبب بنتا ہے۔ حکمت کے ساتھ ہی ان کو روکی، کیونکہ سارا ماحول چاروں طرف اسی کلچر میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو ہٹانا اور دور کرنا بہت آسان نہیں، کیونکہ جب وہی چیزیں ہر دل میں بس رہی ہیں اور ہر گھر میں سجی ہوئی ہیں تو آپ کہاں تک پھر اپنے بچوں کو روک سکتے ہیں۔ لیکن حد الوسع اس میں کوشش ہونی چاہیے، اور کم از کم ان چیزوں کی جو حرمت ہے وہ ان کے دل میں نہ بیٹھے۔ باب من قاتل دون مالہ، جو جنگ کرے، لڑے اپنے مال کی وجہ سے، اپنا مال بچانے کے لیے لڑے۔ حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا سعید وهو ابن ابی ایوب قال حدثني ابو الاسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، جو شخص اپنا مال بچانے کے لیے لڑتا ہے اور پھر قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، یعنی اس کو بھی شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ بعض اوقات خدا نخواستہ کسی کے گھر میں چور گھسائیں یا ڈاکو گھسائیں اور وہ کہیں کہ جی لائیے اپنی چابیاں دیجیے، اور کوئی شخص نہیں دیتا تو کہتے کہ میں مار دوں گا، تو اس کھینچا تانی اور لڑائی جھگڑے میں اگر کوئی شخص مارا جاتا ہے تو وہ موت بھی بری موت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے شہادت کی موت ہے۔ یعنی مال کی حفاظت بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے، غلط جگہ پر اس کو استعمال نہ کیا جائے، اسراف نہ کیا جائے، اسے ضائع نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص مال کو بچانے کے لیے مرتا ہے تو کیا وہ دنیا کی خاطر مر رہا ہے، کیا وہ مال کی محبت میں مر رہا ہے؟ نہیں، جیسے کہ سورۃ النساء میں آپ نے پڑھا کہ لا تؤتوا السفهاء اموالکم اللاتی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا، کہ تم اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو مال جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور اس کی حفاظت بھی یعنی ایک طرح سے عبادت ہے۔